Hello, good morning, Adabers, Sat Sri Akal and Namaskar. I am Wing Commander Mansoor Siddiqui and I represent Foster Training. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ I have started a series of modules for young students, teachers and young professionals to make them understand and to learn how you remain successful in life. آپ کو زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے، تو اس کے لیے میں چھوٹے چھوٹے سے ماڈیولس بنا رہا ہوں جو کہ آپ لگاتار دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اس سے کافی فائدہ ہونے والا ہے. تو میں اس کے ریلیشن میں ابھی تک 3 ماڈیولس نکال چکا ہوں اور ٹوڈے از دا 4th ماڈیول. اینڈ جن لوگوں نے وہ 3 ماڈیولس نہیں دیکھے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں چینل پہ چلے جائیں اور اسی میں پہلے 3 ماڈیولس وہ دیکھ لیں، اسی سے آپ کو 4th ماڈیول بھی سمجھ میں آ پائے گا، کیونکہ یہ سارے ماڈیول ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ پکچر دیکھیے. It says demonstration of courage and leading by example. یہ ایک ایسی کوالٹی ہے لیڈر کے لیے اور سکسیزفل ہونے کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیمونسٹریشن آف کریج، آپ کے اندر وہ کریج، وہ ہمت، وہ جذبہ، وہ طاقت وہ ہونی چاہیے جو کہ آپ کو اپنے کام میں آگے بڑھائے گی، آپ کو اپنے کام میں ایکسپرٹ بنائے گی. اور تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل. لیڈنگ بائی ایگزامپل کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹ ہو جائیں اور آپ کو کوئی بھی اس میں بیٹ نہ کر پائے، تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل. فار ایگزامپل اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ سے کوئی آ کے آپ سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرتا ہے، اینڈ یو ہیو بین ورکنگ آن اٹ فار کوائٹ نمبر آف ایئرز اور فار سم ٹائم، کچھ وقت سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے سوال کا جواب نہ دے پائیں، اس کی کوئری کو سالو نہ کر پائیں اور اس کو وہ کام کرنے کا طریقہ نہ بتا پائیں، تو ہی ول ناٹ کیری اے ویری گڈ امپریشن اباؤٹ یو. اوکے، اس کی ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے، میں آپ کو دوں گا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ شارپن یور ایکسس. شارپن یور ایکسس. ایکس کلہاڑی، اپنی کلہاڑی پر دھار لگاتے رہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وڈ کٹر جو ہوتا ہے، جس کو ہم لکڑی کاٹنے والا بولتے ہیں، جب وہ لکڑیاں کاٹتا ہے اور پیڑ کاٹتا ہے تو تھوڑی تھوڑی بھی دیر میں دیکھا ہوگا آپ نے اسے، ایک پیڑ کاٹنے کے بعد اس کے اوپر دھار لگاتا ہے پتھر پہ بیٹھ کے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی کلاڑی سے سارا دن یا پورے مہینے یا پورے ہفتے کاٹتا رہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہاں پہ جو کلہاڑی ہے وہ آپ کی نالج ہے، آپ کا پروفیشن ہے، تو اس کو آپ نے شارپ کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. تبھی آپ آسانی سے آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے. میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس دینا چاہوں گا جو آپ کو اپنے پروفیشن میں ہمیشہ ایکسپرٹ بنائے رکھیں گی اور ان میں امپرومنٹس آپ کو دیکھنے کو ہمیشہ ملتا رہے گا. اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ٹیک انیشیٹو اینڈ شو انوالومنٹ. آپ کے کام سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی کام کہیں پر بھی نظر آتا ہے، آپ کو بھلے ہی وہ اسائن ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، آپ کو اس کو انٹرسٹ لے کے اس میں انیشیٹو دکھا کے اس کام میں انوالومنٹ ضرور دکھانا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ٹاسک آیا ہے پورا کہ بھئی آپ کو یہ ٹاسک ایک اچیو کرنا ہے، اور اس میں آپ کے پروفیشن کا بھی انوالومنٹ ہے کافی حد تک، تو وہاں پہ آپ انیشیٹو لیجیے، آپ آگے بڑھیے اور اس کو اسٹریٹجی بنا کے اچھے نئے طریقے سے کر کے اس میں پورا انوالومنٹ دکھا کے اس کا ایک بیسٹ رزلٹ اپنے باس کے سامنے پروڈیوس کرائیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے باس تو خوش ہوں گے ہی ہوں گے، آپ کے اندر وہ ایک کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا اور آپ کو ہمیشہ اس انوالومنٹ اور اس انیشیٹو کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. دوسری پوائنٹ ہے اس کے اندر انجوائے یور ورک، ہے کہ آپ جس پروفیشن میں ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، اگر اس کو آپ انجوائے نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب there is something wrong. You have chosen either a wrong profession or you are not fit for that profession. تو اس چیز کو ذرا نوٹس کیجیے کہ اتنے دنوں کے باوجود، اتنے ٹائم بتانے کے باوجود آپ کا اس کام میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے. اگر نہیں لگ رہا ہے تو آپ طریقہ ڈھونڈیے کہ آپ کو کیسے دل لگانا ہے، کیونکہ دل لگنا، آپ کو اچھا لگنا وہ کام، آپ کا اس کام میں پرائڈ فیل کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کام میں
اپنی پرائڈ نہیں فیل کر رہے ہیں اور دوسرے کے سامنے بتانے میں آپ کو شرم آتی ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، تو پھر وہ کام آپ کے لیے نہیں ہے. تو یا تو آپ اس کو جلدی سے چھوڑ دیجیے، کسی دوسرے کام میں چلے جائیے جو آپ انجوائے کرتے ہیں. بھلے ہی تھوڑے دن آپ کو مے بی فائنینشیل لاس اٹھانے پڑ سکتے ہیں، دوسری نوکری ڈھونڈنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، اس کام کو ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، نو پرابلم. کام وہ کیجیے جس میں آپ کو مزہ آتا ہو. نیکسٹ پوائنٹ کمس اڈاپٹ اے ڈسپلنڈ لائف. جو لوگ کسی بھی کام میں ہوں، کسی بھی کام کو کرتے ہوں، اگر ان کی لائف ڈسپلنڈ نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی کا کوئی روٹین نہیں ہے، تو پھر وہ بھی سکسیزفل جلدی سے نہیں ہو پائیں گے. بہت مشکل ہے، بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا، نہیں تو بیچ بیچ میں اٹکتے رہیں گے اور ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہم اتنا کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا رزلٹ پورا نہیں آ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی اگر ایک وجہ ہو سکتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے لائف کا ڈسپلن نہ ہونا. اب وہ کیا پوائنٹس ہیں جو ڈسپلن بناتے ہیں آپ کو؟ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے آپ کا گیٹنگ اپ ارلی ان دا مارننگ. اگر آپ کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے، بھلے آپ رات کو دیر تک کام کرتے ہوں، تو آپ بہت چیزوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. آپ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے، وہ فیل ہو جائیں گے. آپ پڑھائی کرنا چاہیں گے، بہت ساری نہیں کر پائیں گے، نمبر اتنے اسکور نہیں کر پائیں گے. آپ ایک ٹیچر ہیں، بہت ساری محنت کرنا چاہیں گے، رات کو اور صبح دیر سے اٹھیں گے، نہیں کر پائیں گے. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، صبح اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آفس کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ رات بھر آپ جاگ رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے، تب بھی آپ کو ہمیشہ پوری کامیابی نہیں مل پائے گی. کیونکہ جو انرجی کے آورز ہوتے ہیں وہ صبح صبح ہوتے ہیں، ارلی مارننگ ہوتے ہیں، سن رائز کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جو مسلم بچے ہیں ان کے لیے تو ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ان کو صبح کی اذان کے ساتھ وہ اٹھ جائیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کام پہ لگ جائیں. اور یہی قرآن بھی کہتا ہے. جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، صبح سن رائز کے لیے ہی بولا جاتا ہے سب کو اٹھنے کے لیے، تو آپ اس کو فالو کیجیے. اٹھنے کے بعد صبح تھوڑا ٹائم آپ اسپرچویلٹی پہ لگائیے. آپ کے پاس تھوڑا ٹائم آپ اس کے بعد اپنی ہیلتھ کے اوپر تھوڑا واک کیجیے، میڈیٹیشن کیجیے یا پھر یوگا کیجیے، کچھ بھی کیجیے. اپنی ہیلتھ کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگائیے. آپ کا ہیلدی باڈی تو ہیلدی مائنڈ. اگر آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کا مائنڈ بھی فریش رہے گا، آپ کا مائنڈ بھی صحت مند رہے گا، اور جو بھی آپ کام کریں گے اس کو آپ بہت اچھے سے کر پائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ کمس کیپ یور سیلف اپڈیٹڈ. آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹڈ رہنا پڑے گا. اپڈیٹڈ کا مطلب ہے جو بھی لیٹسٹ جانکاری مارکیٹ میں آتی ہے، جو بھی لیٹسٹ اس کے بارے میں معلومات اویلیبل ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے اندر کیا امپرومنٹس ہو رہے ہیں، کون نئی ریسرچ ہو رہی ہے، کسی نے کوئی نیا طریقہ نکالا، مارکیٹ میں کوئی نارمس چینج ہوئے، کوئی رول اس کے مطابق چینج ہوا، وہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کو ریڈنگ کرتے رہنا ہے. اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ جو بھی کتابیں ہیں، میگزینز ہیں، ان کو سبسکرائب رکھیے، ان کو پڑھتے رہیے. اس کو پڑھنے سے آپ کے اندر ایک یہ جو اپڈیشن ہے وہ مکمل رہے گا اور آپ ہمیشہ اپڈیٹ رہیں گے. دا لاسٹ پوائنٹ کمس ٹیک ہیلپ آف ٹیکنالوجی. ٹیک ہیلپ آف ٹیکنالوجی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کی جو دنیا ہے، آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. پورا ٹیکنالوجی کے اوپر میسر ہے. ہر چیز انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے، ہر چیز میل پہ آ گئی ہے. جو یوٹیوب کا جو فنکشن ہے یا گوگل سرچ جو فنکشن ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کی کسی بھی کوئری کو، آپ کی کسی بھی ڈاؤٹ کو، آپ کی کسی بھی جو بھی آپ اس سے متعلق ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اپنے پروفیشن سے، تقریباً ساری معلومات آپ کو وہاں مل سکتی ہیں. تو آپ کو ٹیکنالوجی کے نزدیک آنا ہوگا اور اس کا استعمال اپنی زندگی میں بڑھانا ہوگا. تو تبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو پروفیشنلی اسٹرانگ رکھ پا رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ڈیمونسٹریشن آف کریج اینڈ لیڈنگ بائی ایگزامپل. تو جب آپ پروفیشنلی اسٹرانگ ہو جائیں گے تو آبویسلی لیڈنگ بائی ایگزامپل کو آپ پورا کر پائیں گے. آپ کو لوگ دیکھیں گے، آپ سے لوگ پوچھیں گے، آپ ایک دم اپنے پروفیشن کو لے کے اسٹرینتھ محسوس کریں گے. جو دوسرا پہلو میں نے کیا، اگر آپ نے اس کو نوٹس کیا، ڈیمونسٹریشن آف کریج، یہ کیا چیز ہے بیسیکلی؟
کریج کا مطلب ہے ہمت جٹانا، ہمت دکھانا، گٹس دکھانا. اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کے باس نے آپ کو کوئی انفارمیشن دی ہے یا پھر وہ آپ سے کچھ کام ایسا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے، اس سے نہیں ہوگا، یا یہ غلط انفارمیشن ہے، یہ اگر کہیں نہ کہیں غلط پاس ہو جائے گی اور آپ اس کو لے کے کانفیڈنٹ ہیں، تو آپ ڈریے مت. اپنے باس کو، اپنے سپروائزرس کو بہت پولائٹلی ایک نرم انداز میں آپ ان کو بتائیے کہ سر آپ نے یہ مجھے جو انفارمیشن دی ہے اور اس کو بولا ہے آگے بھیجنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر اس میں کچھ گڑبڑ ہے اور میں نے پتہ لگایا ہے اور یہ اس کی ٹھیک انفارمیشن ہے، تو اگر آپ کہیں تو اس کو میں ایسے ٹھیک کر دوں. تو اگر آپ کی جو آرگیومنٹ ہیں اور آپ کا جو لاجک ہے، وہ پریزنٹیشن ہے، وہ اگر کریکٹ ہے، ٹیکنیکلی صحیح ہے، تو پھر آپ کے باس صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنی والی بات کو امینڈ کریں گے، اپنی بات کو بدلیں گے، وہ آپ کی بات پہ یقین کریں گے اور ہمیشہ پھر آپ سے کنسلٹ بھی کریں گے بعد میں کہ بھئی یہ میں نے یہ چیز نکالی ہے، دیکھو ذرا چیک کرو یہ سب ٹھیک ہے نا. تو پروفیشنلی اسٹرانگ ہونے کے لیے کریج کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو جب آپ کے اندر کریج آ جائے گا، جب آپ کے اندر گٹس آ جائیں گے اور آپ پروفیشنلی اسٹرانگ ہوں گے، تو آپ اپنے آفس میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے بزنس میں ایک اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور وہ آپ کو لے کے جائے گا کامیابی کی طرف. آئی ہوپ میرے یہ اتنے ہی پوائنٹس تھے آج کے لیے، یہ آپ کو ٹھیک لگے ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ ان کو اگر آپ زندگی میں اپنائیں گے تو آپ کو یہ ضرور ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. تو میں اس طرح کے ماڈیولس آگے بھی ڈالتا رہوں گا تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد، اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ ماڈیولس لگاتار دیکھتے رہنا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں، اس کو شیئر کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں، جس سے کہ آپ کو یہ جب بھی میں نیا اپلوڈ کروں تو آپ کو آٹومیٹک وہ پہنچ جائے. اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس سے اور بچوں کو، ینگسٹرز کو، پروفیشنلز کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ان کو بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. تو میری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنی زندگیوں میں اسی طرح سے کامیاب رہیں اور اچھا کریں، اور میں انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے آج الوداع لیتا ہوں. خدا حافظ کہتا ہوں. جے